بہت بڑی نعمت ہے اور غلامی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد لوگوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر جو بوجھ ہیں اور طوق ہیں ان کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا مقصد انسانوں کو غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف بلانا۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ لابن کثیر رحمہ اللہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 45 کے اندر ہے، جو غزوہ قادسیہ کا واقعہ ہے، اس کے اندر اس عنوان سے علامہ حافظ کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ حدیث ہے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شاہ ایران رستم کے دربار میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور انہوں نے کہا اللہم ابعثنا لنخرج من نشاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے اور دوسرے مذاہب کے ظلم اور ناانصافی سے اسلام کے انصاف کی طرف بلائیں۔ یہ نبی کی بعثت کا دوسرا مقصد۔ آئیے، ہمارا ملک ہندوستان آزاد تھا، لیکن غلامی کی زنجیر میں کیسے جکڑی، کیسے ہمارا بھارت، ہمارا ہندوستان کیسے غلام ہوا، اس کے بارے میں سرسری نظر دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر 1612 عیسوی میں مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں انگریز تجارت کی غرض سے آئے اور مدراس، ممبئی اور اسی طرح آندھرا پردیش کے مچھلی پٹنم میں یہ تجارت کرنے لگے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مچھلی پٹنم آندھرا کے اندر ایک فیکٹری، ایک گودام انہوں نے قائم کیا، اور اس طرح دھیرے دھیرے وہ آگرہ، مدراس، سورت اور اسی طرح چنئی اور دوسرے شہروں میں فیکٹریاں اور تجارتی کمپنیاں لگانا شروع کیا۔ 1661 عیسوی میں اورنگزیب جو مغل بادشاہ تھے، انہوں نے انگریزوں کے عزائم کو بھانپا اور انہوں نے انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ انگریزوں کو اورنگزیب نے اپنے ملک سے نکالا، لیکن 1740 عیسوی میں پھر دوبارہ انگریز لوگ منت اور سماجت سے بہت سی گزارش کے بعد دوبارہ آئے اور اورنگزیب نے ان کو پھر تجارت کرنے کی اجازت دے دی، اور یہ آ کر کلکتہ کے اندر انہوں نے فوجی قلعہ تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد بمبئی کے اندر انہوں نے فوجی قلعہ تعمیر کی۔ اب آئیے، اس طرح دھیرے دھیرے وہ ہر جگہ اپنی تجارت کے جال پھیلانے لگے۔ 1740 عیسوی سے لے کر 1947 لگ بھگ 207 سال کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار کیا رہا، اس کے بارے میں غور سے سنیں۔ 1857 عیسوی سے 1947 تک 1857 عیسوی سے 1947 تک 90 سال بھارت کی آزادی میں تمام لوگ یعنی ہر مذہب کے لوگ شریک رہے، جبکہ اس سے پہلے 117 سال اس میں
صرف اور صرف مسلمان وہ کی علماء کرام اس کے اندر شریک رہے. اور اس میں سب سے پہلے آزادی کی بات جنہوں نے کی 1740 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کی روح کو کی، اور انہوں نے حکم جاری کیا کہ انگریزوں کی غلامی سے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان سے جہاد کیا جائے. آج کی سیاستداں جو بھی جہاں بھی اسکول اور کالج اور جہاں بھی وہ فنکشن کرتے ہیں، آزادی کے جھنڈے پھہراتے ہیں، وہ جنگ آزادی کی شروعات 1857 عیسوی سے کرتے ہیں، جبکہ ہم علماء کرام جنگ آزادی کے آغاز 1740 عیسوی سے کرتے ہیں، جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا. اس کے بعد 1754 عیسوی میں سراج الدولہ کے نانا علی ورقی خان نے سب سے پہلے انگریزوں سے باقاعدہ اور منظم طریقے سے جنگ کیا تھا. اور کلکتہ میں انگریزوں کی 2 جگہیں تھی. انگریزوں کی کلکتہ کے اندر 2 کافی مشہور جگہیں تھی، ایک ڈائمنڈ ہاربر اور دوسرا فورٹ ولیم. علی ورقی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو ڈائمنڈ ہاربر پر پناہ لینے پر مجبور کیا. یہ 1754 عیسوی کا واقعہ ہے. اس کے بعد 1757 عیسوی میں 23 جون 1757 عیسوی میں جنگ پلاسی ہوئی، جس کے اندر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی. اور اس کے بعد بنگال میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کا سورج شروع ہوا. انگریزی جنرل کلائیو نے میر جعفر کو نوابی کا لالچ دے کر اس کو اپنے ساتھ ملایا، اور یہ چاپلوسی کر کے میر جعفر انگریز کے ساتھ ملے، اور انہی کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست دی. جبکہ سراج الدولہ کے اندر 68,000 فوج تھی، اور انگریز کے پاس ان کی یعنی گورے رنگ کے فوج صرف 500 تھی. گورے رنگ کے فوج یعنی انگلینڈ کے فوج صرف 500 اور انڈیا کے فوج 2500. کل 3,000 فوج میں 68,000 فوج کو شکست دی، اور اس کے اندر سراج الدولہ وہ پکڑے گئے اور قتل کیے گئے. اور اس کے بعد پھر دوسرا جو جنگ ہوتا ہے وہ ہے 22 اکتوبر 1764 عیسوی میں بکسر کی جنگ، جس میں مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی اور اودھ لکھنؤ کے نواب شجاع الدولہ 40,000 فوج کے ساتھ نکلے، اور انگریز کمانڈر ہیکٹر منرو 8,000 فوج لے کر نکلے. لیکن انگریز یہاں چالاکی سے کام کیے کہ ڈیوائڈڈ اینڈ رول کے تحت کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، رشوت دے کر انہوں نے بکسر کی جنگ بھی جیت لی، اور لکھنؤ سے لے کر بنگال تک انگریزوں کا قبضہ ہوا. اس کے بعد 1799 میں شیر میسور ٹیپو سلطان 3-4 مرتبہ وہ انگریزوں کو ہرایا، 3-4 مرتبہ انگریزوں کو شکست ہوئی. اور ٹیپو سلطان کا ایک مشہور جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ٹیپو شیر کا جملہ تھا کہ شیر کا ایک دن گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ ٹیپو سلطان کا جملہ ہے. یہاں بھی ٹیپو سلطان جو مرد مجاہد تھے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3-4 مرتبہ انگریزوں کو کھدیڑا تھا، لیکن یہاں کسی نے نہیں بلکہ اپنوں نے بھی لوٹا. وہ ہے میر صادق کی غداری سے جو یعنی جنگ
ٹیپو سلطان جیت رہے تھے اس کو میر صادق کی غداری کی وجہ سے ہار گئے اور شیر میسور سرنگا پٹنم کے اندر پکڑے گئے اور وہیں قتل کیے گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجی افسر ٹیپو سلطان کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا آج ہندوستان ہمارا ہے، آج ہندوستان ہمارا ہے، اور اس کے بعد انگریز پنجاب، سندھ، اودھ، برما، میانمار وغیرہ پر قبضہ کیا۔ 1803 عیسوی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، اس غلامی ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہے۔ 1831 عیسوی میں تحریک شہیدین کے بانی شاہ اسماعیل شہید اور شاہ احمد شہید بالا کوٹ میں افغانوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اسی طرح 1857 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں کرانتی ہوئی، لڑائی ہوئی۔ ڈاکٹر رام پنیانی لکھتے ہیں کہ 1857 عیسوی میں جو لڑائی ہوئی جسے انگریز نے غدر کا نام دیا تھا، وہ منگل پانڈے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں وہ کام کی شروع ہوئی۔ نانا صاحب پیشوا اور جھانسی کی رانی اور ہندو مسلم سب مل کر اس میں لڑے اور یہ لڑائی میرٹھ کے اندر ہوئی تھی۔ اس جنگ کو انگریز غدر کے نام سے نام دیا تھا۔ اس جنگ کے اندر ہی اپنوں ہی نے غداری کی تھی اور بہادر شاہ ظفر کو ہمایوں کے مقبرہ سے قید کیا گیا اور پھر وہاں ان تک قید رکھنے کے بعد ان کو برما بھیجا گیا اور رنگون کے اندر ان کو قید رکھا گیا اور ان کے 3 بیٹے کو بھی یہی قید کیا گیا۔ اور جب ایک دن صبح ناشتے میں بہادر شاہ ظفر بیٹھے تو ان کے 3 بیٹوں کے سر کو یعنی قتل کر کے 3 بیٹے کے سر کو ناشتے میں پیش کیا۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور بہادر شاہ ظفر ان کی قید کے اندر رنگون کے اندر قید میں رہے اور وہی ان کی وفات ہوئی۔ 1863 عیسوی میں ان کے جب وفات ہوئی اور قید سے پہلے انگریز میجر ایڈسن نے ہندوستان کے خلاف توہین انگیز الفاظ کہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دمدمے میں ہم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں ہم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی تھی اب شیر ہندوستان کی۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر نے منہ توڑ جواب دیا تھا اور کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایماں کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایماں کی، تب سے لندن تک چلے گی سیل ہندوستان کی۔ اس کے بعد 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کا پہلا انگریزوں سے جو مقابلہ ہوا، برطانوی فیلڈ مارشل رابرٹس نے اپنی کتاب ہندوستان میں لکھا ہے کہ 41 سال کے بارے میں لکھا ہے کہ 1857 عیسوی میں 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، جو قتل عام میں مارے گئے اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اسی طرح ایک برطانوی فوج افسر ہنٹری کٹن کے مطابق دہلی کے دروازے سے لے کر پشاور تک گرینڈ روڈ جسے یعنی سوری نے بنایا تھا، جسے جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، دہلی سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت کے اوپر 1 یا 2 علماء کرام کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ کوئی بھی درخت بچا نہیں تھا جس کے اندر علماء کرام کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ یہ مسلمانوں کی قربانی، علماء کرام کی قربانی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک انگریز لکھتے ہیں کہ اس کے اندر 1-2 نہیں بلکہ 22,000 سے اوپر لوگوں کو پھانسی دے گی۔ کلائیوں کے یعنی
نزدیک ان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر 5 لاکھ سے زائد مسلمان مارے گئے۔ آئیے اس کے بعد آپ کو بتلا کر چلوں کہ جنگ آزادی کے اندر علماء کرام نے کس قدر حصہ لیا۔ علامہ فضل خیر آبادی جنگ آزادی کے روح رواں سے آپ کو کالا پانی کی سزا ہوئی، 12 فروری 1861 عیسوی کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ مولانا یحییٰ علی صادق پوری 1863 عیسوی میں مجاہدوں کے ساتھ سرحد پر لڑ رہے تھے، 5000 انگریزوں کو مارے تھے اور یہ سب سے بڑے مجرم ٹھہرے اور ان کو کالا پانی بھیجا گیا اور وہاں پھانسی کی سزا ان کو